ایک یہودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی اور اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ صبح کو کہیں جانے کے لیے رسول اللہ سوار ہوئے، اس کے بعد سورج گرہن لگا۔ اب دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اب کی ابتدا میں نیت باندھی، اپنے بہت ہی لمبا قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت طویل کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمبا کیا لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر رکوع کیا اور اس دفعہ بھی دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سجدہ میں گئے۔ اب آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کچھ کم، پھر ایک لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے لیکن پہلے سے کم دیر تک، چوتھی مرتبہ پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے لیکن پہلے سے مختصر، رکوع سے سر اٹھایا تو سجدہ میں چلے گئے۔ آخر آپ نے اس طرح نماز پوری کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنے فرمایا۔ اسی خطبہ میں اپنے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ جب نبی کریم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے۔ اس نماز میں نبی کریم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے۔ اس کے بعد اب بیٹھے رہے قضا میں یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا۔ نبی کریم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اپنے نماز پڑھی تھی، اپنے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر اپنے رکوع لمبا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر ایک دوسرا لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر اب سجدہ میں گئے، سجدہ سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمبا تھا، پھر ایک لمبا رکوع کیا، یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلہ میں کم تھا۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ بہت دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا۔ پھر چوتھا رکوع کیا، یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر اپنے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اپنے خطبہ میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ کسی نے پوچھا اے رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر انکار کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ کا کفر انکار کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شوہر کا اور احسان کا کفر کرتی ہے۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب سورج کو گرہن لگا تو میں نبی کریم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئی۔ اچانک لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نماز میں شریک تھی۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کو بات کیا پیش آئی؟ اس پر اپنے آسمان کی طرف اشارہ کر کے سبحان اللہ کہا۔ پھر میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ اس کا اپنے اشارہ سے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی لیکن مجھے چکر آ گیا، اس لیے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں
اب انہیں میں نے اپنی اسی جگہ سے دیکھ لیا۔ جنت اور دوزخ تک میں نے دیکھی اور مجھے وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ تم قبر میں دجال کے فتنہ کی طرح یہ کہا کہ دجال کے فتنہ کے قریب ایک فتنہ میں مبتلا ہوگے۔ مجھے یاد نہیں کہ اسما رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص مجھ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ مومن نے یہ کہا کہ یقین کرنے والا، مجھے یاد نہیں کہ ان دو باتوں میں سے حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کون سی بات کہی تھی، تو کہے گا یہ محمد ہیں، اپنے ہمارے سامنے صحیح راستہ اور اس کے دلائل پیش کیے اور ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی بات قبول کی اور آپ کا اتباع کیا تھا۔ اس پر اس سے کہا جائے گا کہ تو مرد صالح ہے، پس آرام سے سو جاؤ، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تو ایمان و یقین والا ہے۔ منافق کا شک کرنے والا، مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسما نے کیا کہا تھا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی وہی میں نے بھی کہی، آگے مجھ کو کچھ حقیقت معلوم نہیں۔ رسول اللہ نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک یہودی عورت ان کے پاس کچھ مانگنے آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ انہوں نے نبی کریم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ آن حضور نے یہ سن کر فرمایا کہ میں خدا کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آن حضور ایک دن صبح کے وقت سوار ہوئے کہیں جانے کے لیے کہ ادھر سورج گرہن لگ گیا، اس لیے اب واپس آ گئے، ابھی چاشت کا وقت تھا۔ آن حضور اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرے اور مسجد میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے قیام بہت لمبا کیا، رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ لمبا قیام کیا لیکن پہلے سے کم، اس کے بعد رکوع بہت لمبا کیا لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر رکوع سے سر اٹھا کر اب سجدہ میں گئے اور لمبا سجدہ کیا، پھر لمبا قیام کیا اور یہ قیام بھی پہلے سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے کے مقابلے میں کم تھا، پھر اب رکوع سے کھڑے ہو گئے اور لمبا قیام کیا لیکن یہ قیام پھر پہلے سے کم تھا، اب چوتھا رکوع کیا اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا، پھر سجدہ کیا بہت لمبا لیکن پہلے سجدہ کے مقابلے میں کم۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر لوگوں کو سمجھایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ رسول اللہ نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔